گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کی رحمت بھری گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین، اور ہم سب کو قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستان محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ جملہ انبیاء اور مرسلین بڑی شانوں والے ہیں، بڑے مقام اور مرتبہ کے حاملین ہیں، لیکن سب سے ارفع مقام آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، پھر اسی طرح میرے رب نے ہر اس چیز کو بہترین قرار دیا جس کی نسبت کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ جو چیز آپ سے وابستہ ہوئی میرے رب نے اسے اس جنس کی تمام چیزوں سے بہترین قرار دیا۔ آپ کے دل اطہر پہ رب نے جس کتاب کو نکالا اس کتاب کو تمام آسمانی کتابوں کی سردار بنا دیا۔ جو شریعت آپ لے کر آئے وہ تمام شریعتوں کی سردار بن گئی۔ جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے اس خاندان کو رب ذوالجلال نے اس کائنات کا سب سے عظیم خاندان قرار دیا، اور جس شہر میں آپ تشریف لائے اس شہر کو رب ذوالجلال نے تمام شہروں کا سردار قرار دیا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو باقی تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، کہ میرے رب نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں
جو اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ بالیقین وہ نعمتیں ہمارے آقا کی شان کے مختلف پہلو ہیں۔ فرمایا مجھے جو دیا وہ اللہ نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا، تو جب وہ کسی نبی کو نہیں ملا تو غیر نبی کو کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ عام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ اولیاء ہے، اولیاء سے افضل صحابہ ہے، اور صحابہ سے افضل رب ذوالجلال کے انبیاء اور مرسلین ہیں۔ تو جب انبیاء اور مرسلین کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو آقا کے پاس ہے، تو غیر نبی کے پاس، غیر رسول کے پاس وہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے صحابہ نے عرض کی محبوب وہ ہیں کیا؟ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جو صرف آپ کا خاصہ ہے، آپ کے پاس ہے؟ وہ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرت بالرعب، پہلی نعمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے دشمن کے دل میں میرے رعب اور دبدبہ کو داخل فرما کر میری مدد کی ہے۔ دشمن ابھی مجھ سے دور ہے، میرا سامنا بھی مجھ سے نہیں ہوا، ابھی وہ میدان میں نہیں اترا، اپنے گھر میں، اپنے مرکز میں، اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ہو کر بھی وہ مجھ سے گھبرایا ہوا ہے، وہ مجھ سے ڈرا ہوا ہے، کیونکہ میرے رب نے رعب اور دبدبہ کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ وَأُوتِيتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، رب ذوالجلال نے مجھے زمین کی چابیاں عطا کر دی، زمین کے خزانے میرے رب نے میری امت کے لیے کھول دیے۔ تیسرے نمبر پہ آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے خود میرا نام احمد رکھا ہے۔ چوتھے نمبر پہ رب ذوالجلال نے زمین کو، مٹی کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا، اور پانچویں نمبر پر میرے رب نے میری امت کو بہترین امت بنا دیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت اللہ کے ہاں اعزاز والی ہے۔ اسی نسبت سے رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو بھی بہترین امت قرار دیا۔ آپ کے غلام باقی انبیاء اور مرسلین کے غلاموں سے افضل ٹھہرے، آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے باقی انبیاء اور مرسلین کے غلاموں، ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے افضل ٹھہرے۔ پھر احباب اسی وقت اگر قرآن و سنت کی تعلیمات پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار سب سے حسین، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند نظر آتا ہے، اور اسی کی آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ اعلیٰ کردار اپنانے کے لیے امت کو تعلیم دی کہ صداقت و امانت کے بہتر بن جاؤ، صدق مقال ہو، تمہاری گفتگو کے اندر سچائی ہو، تمہارے وعدوں کے اندر وفا ہو، تم جھوٹ نہ بولو، تم صراط مستقیم سے ہٹ کے اپنی زندگی بسر نہ کرو۔ اپنی امت کو اعلیٰ کردار اپنانے کی تلقین فرمائی، اور یہ حقیقت ہے کہ 14 صدیوں میں جس کسی نے اپنی سیرت کو اپنے محبوب کی سیرت کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے، رب ذوالجلال نے اسے باقی لوگوں سے بہترین بنا دیا ہے۔ جو آپ کے احکامات پہ چل پڑا، اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو، اپنے احساسات و جذبات کو اس نے شریعت مصطفیٰ کے تابع کر دیا ہے، رب ذوالجلال نے اسے زمانے کے اندر عزت عطا فرمائی، اسے بہترین انسان قرار دیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو آپ سے جتنا دور ہٹتا گیا، آپ کی سیرت کو چھوڑتا چلا گیا، اتنا ہی وہ انسان آپ سے دور ہوتا گیا، پھر گھٹیا بنتا گیا، بدتر بلکہ بدترین انسان بن گیا۔ دوستان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کے غلام بدترین نہیں بلکہ بہترین انسان بنے، بہترین کہلائے جائیں۔ آج دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی وہ بہترین لوگ ہیں۔
لیکن کس طرح آپ کی سیرت پہ عمل کر کے آج کی ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جن چند لوگوں کی تعریف ہوئی اور ان کے اعمال کا ذکر ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے ممتاز ہو کر بہترین انسان کہلائے، میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی انہی کی طرح نیکی کی راہ پہ گامزن ہو کر اپنے آپ کو بہترین لوگوں کے اندر شامل کریں، بدترین لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے آمین۔ اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں بہترین لوگوں کا قرب بھی عطا فرمائے اور خود بھی بہترین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے نمبر پہ عدل و انصاف کسی بھی تہذیب کی بقا کا ضامن ہے۔ کوئی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، بچ نہیں سکتا۔ عدل اور انصاف ایسی خوبی ہے کہ اگر انسان کے کردار میں پائی جائے تو انسان کے کردار کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور اگر انسان کسی عہدے والا ہو، کسی منصب پہ بیٹھا ہو اور اس منصب کی رعایت کرتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم رکھے تو فقط لوگ ہی اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ رب ذوالجلال بھی اپنے اس بندے کی تعریف فرماتا ہے کہ جو منصب پا کر، عہدہ پا کر انصاف کرنے والا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ، اے میرے محبوب جب آپ فیصلہ کریں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ حالانکہ نبی تو کبھی نا انصافی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، نا انصافی ظلم ہے، نا انصافی گناہ ہے، اور رب تو نبی کو معصوم عن خطا پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نبی کی ذات سے گناہ کو ممکن جانے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ رب ذوالجلال نے آقا کو فرمایا کہ اے میرے پیارے، آپ جب فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ حالانکہ محبوب تو منصف ہیں، آپ کا مزاج منصفانہ ہے، آپ کی عادات منصفانہ ہے، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے یہ تاکید آپ کی امت کو تعلیم ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ، اگر کامیابی چاہیے تو ہمیشہ انصاف کی راہ کے اوپر قائم رہنا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا۔ تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ امام عادل رفیق۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہوگا اور اللہ کے قریب ترین شخص وہ ہوگا کہ جسے رب ذوالجلال نے حکومت عطا کی۔ حکومت ملنے پر وہ انصاف کی راہ پہ چلتا رہا اور اپنی عوام کے اوپر نرمی کرتا رہا۔ دو اوصاف تھے اس حاکم کے، منصب مل گیا اس کو، قوم کا سردار بن گیا، لیکن سردار بننے کے بعد پہلے نمبر پہ وہ انصاف کی راہ پہ چلا ہے۔ نا انصافی نہیں کی اس نے، ظلم و زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں چھینا، عدل و انصاف پر وہ قائم رہا، اور دوسرے نمبر پہ وہ سخت بھی نہیں تھا، وہ نرم تھا، اپنی عوام کے اوپر آسانی کرنے والا، ان سے نرمی سے پیش آنے والا، لیکن تھا منصف۔ ایسا نہیں کہ اس کی سختی نے
اسے انصاف سے روک دیا۔ ایسا نہیں کہ اس کی سختی نے، اس کی نرمی نے اسے حق کی راہ سے گمراہ کر دیا۔ وہ تھا نرم لیکن منصف تھا نرم لیکن عادل تھا، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، جناب عمر فاروق تھے، جناب عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی تھے، خلفائے راشدین کہ رب ذوالجلال نے انہیں حکومت بخشی اور دونوں وصف بدرجہ عدم ان کے اندر موجود تھے۔ وہ عدل و انصاف بھی کرتے، اپنی عوام کے اوپر نرمی بھی کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا حاکم جو زمین پر رب ذوالجلال کی رحمت کا حوالہ ہے، ایسا حاکم کہ ہر انسان اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں ادب سے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے حق میں بولتا ہے، ایسا عادل نرم حاکم کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک ہوگا۔ دوستان مکرم، دور حاضر میں ہمارے ملک کے حالات کسی پر ڈھکے چھپے نہیں۔ ملک پاکستان میں سیاست کو ایک نفع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ آج سیاستدان بنا، کل وہ کروڑپتی بن گئے۔ آج سیاست میں قدم رکھا، آنے والے دنوں میں اس کی دولت کے اندر ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ پھر عہدوں کی تقسیم، عہدوں کی طلب، عہدہ منصب یہ بری چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کا استعمال غلط طریقے سے ہوگا تو پھر انسان بدترین ہو جائے گا۔ عہدہ اللہ نے دیا، اس کی رعایت کریں، اللہ کے ہاں اجر پائیں۔ عہدہ دیا لیکن اس کی رعایت نہیں کی تو خدا کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں امام حاکم، عہدے کا مل جانا، اس سے مراد فقط صدارت عظمیٰ کا یا وزارت عظمیٰ کا منصب ہی نہیں ہے۔ انسان کو جہاں کہیں جیسا بھی عہدہ ملا ہے، وہ اگر کسی ادارے کے اندر بحیثیت معلم اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے، وہ کسی ادارے کے اندر لوگوں کے امور کی نگہبانی کے لیے مامور ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے مامور ہے، تو وہ جس بھی عہدے پر ہے، چاہے اس کے عہدے کی ذمہ داری بڑی معمولی سی ہے، اگر وہ اپنے اس عہدے کو نبھاتے ہوئے انصاف بھی کرتا ہے اور نرم بھی رہتا ہے تو ایسے شخص کو بھی رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں رب ذوالجلال نے تو امام کو پوچھنا ہے، حاکم کو پوچھنا ہے، صدر کو یا وزیر اعظم کو پوچھنا ہے، باقی جتنے چھوٹے عہدے والے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ ظلم و زیادتی کی راہ پہ چلیں، وہ سختی کریں، وہ لوگوں کا حق چھینیں، وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کو جیسا عہدہ ملا ہے رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس سے اسی عہدے کے متعلق سوال کرنے والا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، معروف حدیث مبارکہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کا سوال کیا جائے گا۔ جو اس کی ذمہ داری ہے، چاہے ایک چھوٹے سے یونٹ کے اوپر وہ حاکم بنا ہے، ایک چھوٹا سا عہدہ اس کے پاس ہے، اس کی مثال میں نے معلم کی دی کہ وہ ایک ادارے کے اندر استاذ ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اسے رکھا گیا، بچوں کو ایسا ہنر دینا کہ جس سے وہ معاشرے کے کارآمد لوگ بن سکیں، یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اگر وہ یہ نہیں نبھاتا تو کل قیامت کے دن وہ اس پر بھی مجرم ہے، اللہ کے ہاں گرفتار ہوگا اور اللہ پھر اسے بدترین لوگوں کے اندر شامل فرما دے گا۔ دوستان مکرم، بہترین لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ وہ کہ جو اپنی ذمہ داری کو عدل و انصاف اور نرمی کے ساتھ نبھانے والا ہے۔ تو آئیے آج سے عزم کر لیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے ان دو خوبیوں کو بدرجہ عدم اپنی اس ذمہ داری کے اندر داخل کرنا ہے۔ انصاف برتیں گے اور نرمی کے ساتھ، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے
اور نہ ہم سختی کی طرف جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جہاں خلفائے راشدین کو اپنے عرش کی چھاؤں میں کھڑا فرمائے گا، انشاءاللہ صدیق و عمر کے قرب کے اندر رب ذوالجلال ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ بہترین لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے، جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے، وہ بھی بہترین ہے۔ دیکھیں اللہ احکم الحاکمین قادر ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی ساری مخلوق کو زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرے، سب کی ضروریات رب ذوالجلال غیبی طور پہ پوری فرماتا رہے۔ لیکن میرے رب نے اس دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مالی طور پر لوگوں کے اندر نشیب و فراز رکھا۔ کچھ مالی طور پہ بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، کچھ ان سے کم ہیں، کچھ اور ان سے کم ہیں، اور کچھ مالی طور پہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ گزر اوقات کے لیے انہیں اپنوں سے کچھ لینا پڑتا ہے، قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا ایک نظام ہے، اور اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مالی طور پہ لوگوں کے اندر نشیب و فراز اسی لیے رکھا ہے تاکہ ان کا نظام زندگی وہ درہم برہم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر سب مالی طور پہ ایک جیسے ہوتے، کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا، تو مجھے بتائیے کپڑے کون سلائی کرتا، جوتے کون بناتا، کاشتکاری کون کرتا، جانور پال کے ان کا دودھ کون نکالتا، اور پھر بڑا اہم مسئلہ سیوریج کا نظام کون چلاتا؟ کیا کوئی مالی طور پہ برابر ہونے کے ساتھ اس بات کی اجازت دیتا یا اس بات کو قبول کرتا کہ نظام سیوریج کا نظام بیٹھ گیا ہے تو میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں گندے پانی میں اتر کر گٹر میں اتر کر اس کو درست کرتا ہوں؟ کیا کوئی ایسا کرتا؟ نہیں۔ نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا۔ میرے رب نے ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں وابستہ کر دیا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو دوسروں کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کا احسان بھی نہیں اٹھا رہے ہوتے، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مزدوری سے کسی کا کام بن جاتا ہے اور ان کا رزق ان کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس بنیاد پہ کہ جب رب ذوالجلال نے ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کی ضروریات کو وابستہ کر رکھا ہے، اب جو شخص کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، میرا رب اس بندے کو بھی اپنے بہترین بندوں کے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ کسی کے کام آ گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے موجب اوسط کے اندر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اے محبوب یہ بتائیے اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انفعہم للناس، لوگوں میں سے جو سب سے بڑھ کر دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ انسان ہے۔ پھر لوگوں کو نفع پہنچانے کی 4 صورتیں سرکار نے بیان فرمائی۔ اپنی گفتگو کے اندر پہلے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، اور ساتھ نفع پہنچانے کے جو طریقے ہیں، صورتیں ہیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ کس طرح آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے غم کو دور کر کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، یہ بھی اسے نفع پہنچانا ہے۔ کسی مشکل کو دور کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ بھی اسے نفع پہنچانا ہے۔
کسی کا قرض اتار دینا یہ بھی نفع پہنچانا ہے، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ان اعمال میں سے ہے جن کو خدا پسند کر کے اس عمل کرنے والے بندے کو اپنے قریب بلا دیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور دوستان مکرم، اس بنیاد پر مسلمان بھائی کے کام آنا، اس کی حاجت پوری کرنا، اس کے لیے نفع کا اہتمام کرنا، یہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کو خدا پسند کرتا ہے، اور ان اعمال کو سر انجام دینے والے بندہ مومن کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ عہد حاضر میں آج سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، مشکلات میں، مسائل میں دوسروں کے کام آیا جائے۔ تو چند صورتیں اس حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ عہد حاضر میں جن پر عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ گھر میں اذان ہو گئی، بھائیوں کو، بہنوں کو نماز کی دعوت، بھائیوں کو ساتھ لے کے مسجد میں آ گئے، صبح ہوئی، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سب کو تلاوت قرآن کی دعوت دی، سب کو قرآن پڑھنے، قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دی۔ بھلائی کی دعوت دینا کسی کو نفع پہنچانے کے طریقوں میں سب سے بڑا طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کسی کی عمدہ تربیت کر کے اسے معاشرے کا کارآمد انسان بنا دینا، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ وہ معاشرے کا کارآمد انسان ہے، معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے لوگوں کے کام آ رہا ہے، مثبت انداز میں وہ دوسروں کے کام آنے والا ہے، اور جس نے اسے اس قابل بنایا ہے اس نے حقیقت میں اسے نفع پہنچایا ہے، اور اس نفع پہنچانے والے کو رب ذوالجلال اپنا پورا بتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کسی کی مالی مشکلات کو دور کر دینا، کسی کو نیک مشورہ دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اور اگر وہ بیمار اپنا علاج کروانے کی قابلیت نہیں رکھتا، مالی طور پہ کمزور ہے، تو اس کو مال دینا، اس کی بیماری کا علاج کروانے کے لیے اس کو رقم دینا، یہ بھی اسے نفع پہنچانے کے مترادف ہے۔ پھر اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بننا، سود سے پاک لوگوں کو قرض دینا، ہمت ہے کہ وہ مالی طور پہ کسی کے کام آ سکتا ہے، چلو قرض حسنہ نہ صحیح، تم اس رقم کو واپس لینا چاہتے ہو ضرور لو، لیکن سود سے پاک کرو اسے، اگر 10 دیا ہے تو 10 ہی واپس لو، یہ نہیں کہ 10 دے کر اس سے 20 واپس لو، 10 دے کر 15 واپس لو۔ سود سے پاک قرض دینا یہ بھی نفع پہنچانا ہے، اور جو سود کو ساتھ ملاتا ہے وہ نفع نہیں پہنچاتا، وہ اپنے لیے بھی اور جس کو سود پر قرض دے رہا ہے اس کے لیے بھی خود اپنے ہاتھوں جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے۔ پھر پودے لگانا بھی لوگوں کو نفع پہنچانے کے مترادف ہے۔ موسم بہار چل رہا ہے، ضرور پودے لگائیں۔ پودے لگانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ان پودوں کی نگہداشت کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ پھر اسی طرح اگر راستہ نہ ہو تو لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنا، کہ لوگ یہاں سے آسانی سے گزر سکیں، جانور یہاں سے گزر سکیں، یہ بھی نفع پہنچانے کے مترادف ہے۔ پھر مظلوم کو اس کا حق لے کر دینا، ظالم کا ہاتھ روک لینا اور تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، یہ بھی نفع پہنچانے والے اعمال میں سے ہے، اور جو ایسا کرتا ہے رب ذوالجلال قیامت کے دن اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ بہترین بندوں کے اندر ایسا انسان شامل ہو جاتا ہے۔ احباب سی وقار، پھر اسی طرح
ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بہترین لوگوں کا ذکر فرمایا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہی یہ حدیث ہے۔ حضرت درہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ موجود تھے اور آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ اے ہمارے آقا، یہ بتائیے ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 4 منصب بیان کیے۔ آقا نے فرمایا اقرأهم، خیر الناس اقرأهم واتقاهم وآمرهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر واوصلهم للرحم۔ 4 باتیں سرکار نے بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو رب ذوالجلال سے ڈرنے والا ہے، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا ہے، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ یہ 4 افراد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وقت بڑا مختصر ہے، اپنی بات کو اب میں پھیلاؤں گا نہیں، اس کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا کہ بہترین شخص کون ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ جو اپنے غصے کے اوپر قابو پاتا ہے۔ آج لڑائیوں کی بنیاد پر اگر غور کریں تو یہی نکلے گی کہ بہت جلد غصے میں آ گئے اور غصے میں آنے کے بعد اس غصے کو نافذ بھی کر بیٹھا، اس غصے کو نافذ کر دیا، سرے راہ لوگوں سے لڑ پڑا، ہمسایوں سے جگر پڑا، اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے الجھ پڑا، اپنے دفتر میں اپنے کولیگز کے ساتھ لڑ پڑا۔ کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ معمولی غصہ، جس غصے کے اوپر قابو پایا جا سکتا تھا اور اسے نافذ کرنے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کو غصے کے تابع کر کے اپنے دوستوں کو اپنے سے دور کر دیا، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو اپنے سے دور کر دیا، اور اپنے بہن بھائیوں تک کو اپنے سے دور کر دیا۔ میرا رب قرآن میں اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 میں اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں یجتنبون کبائر الاثم، کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، برائی اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب کبھی ناراض ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، کیونکہ غصہ ایک رد عمل ہے۔ جب کسی کے جذبات کو بڑھایا جائے، کسی کے مزاج کے خلاف بات کی جائے، غصہ آئے گا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا وہ غصہ کرتا ہی نہیں، فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب کبھی غصے میں آ جائیں، ہم یغفرون، وہ اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے میرے بندے کہ جو غصے میں آ گئے لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا، اپنے غصے کے گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کر دیا بلکہ ہم یغفرون، انہوں نے اپنوں کو معاف کر دیا، درگزر کیا، اپنے غصے کو پی گئے۔ اور ایک اور مقام پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستان مکرم، آج ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، تو آئیں سنیں، دیکھیں، سمجھیں، اپنے رب کے قرآن کو پڑھیں، اپنے محبوب کے فرمان کو جانیں کہ بہترین وہ ہے کہ جو انصاف کرنے والا ہے، بہترین وہ ہے جو نرمی کرنے والا ہے، بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، بہترین وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا، غصے کو اپنے قابو میں لا کر اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا بلکہ لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں بہترین ہیں
دنیا میں بھی ان لوگوں کی عزت ہے اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال انہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ دوستو آؤ ہم بھی اپنے آپ کو بہترین بنائیں، اور کیسے بنائیں؟ نصاب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، طریقہ کار اب آپ نے خود بنانا ہے۔ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ جو اپنے غصے کو طاقت رکھنے کے باوجود نافذ نہیں کرتا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں اس بندے کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما رہا ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے بہترین بندوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔